بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ ابھی میں نے آپ احباب کے سامنے کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے 10 صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جس مومن مرد یا جس مومن عورت میں یہ صفات ہوں گی، انہیں اللہ کی جانب سے 2 انعامات حاصل ہوں گے۔ پہلا انعام اللہ کی جانب سے مغفرت ملے گی اور دوسرا انعام اجر عظیم حاصل ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں جن 10 صفات کا اللہ نے ذکر کیا، اسی کی تفصیل آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی۔ پہلی صفت جو اللہ نے بتائی، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور بے شک مسلمان عورتیں۔ دوسری صفت تھی والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان، بے شک ایمان والے مرد اور بے شک ایمان والی عورتیں۔ اسلام اور ایمان کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق تفصیلات گزشتہ سبق میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کی جا چکی۔ تیسری صفت جو اللہ نے بیان فرمائی، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو میں نے یہ بات بتائی تھی، قانتین کا جو لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے فرما برداری، جس کے مطابق تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ قانتین کا دوسرا معنی ہے اخلاص۔ قانتین کا دوسرا معنی ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے دکھاوا نہ کرنا۔ اب دوسرے معنی کے اعتبار سے اس صفت کا معنی ہوگا والقانتین والقانتات، دکھلاوا نہ کرنے والے مرد اور دکھلاوا نہ کرنے والی عورتیں۔ دکھاوا ایک عجیب مصیبت ہے، بیماری ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ عورتوں کا سارا کام اے سے لے کر زیڈ تک سب کا سب دکھاوے ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ عورت ساڑی خریدتی ہے دکھاوے کے لیے، عورت شلوار سوٹ خریدتی ہے تو دکھاوے کے لیے، گھر کے اندر کسی سامان کو خریدتی ہے دکھاوے کے لیے۔ 100 میں کوئی ایک عورت آپ کو ایسی ملے گی الا ماشاء اللہ جو کپڑے خریدتی ہو اس مقصد کے تحت، جب میں ان کپڑوں کو پہنوں تو اپنے شوہر کو خوش اور اچھی لگوں،
اس مقصد کے تحت کپڑے خریدنے والی ایک عورت بھی نہیں ہوتی۔ جویلری خریدے گی دکھاوے کے لیے، اور ہر چیز کے پیچھے عورت کی ایک ہی لاجک ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ چنانچہ شادی بیاہ کے موقع پر اس وقت جتنی رسومات ہوتی ہیں اور ان رسومات میں بے تحاشا پیسوں کا خرچ ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام رسومات عورتوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان رسومات کو کرتے ہوئے عورت کی جو لاجک ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس کو اپنے شوہر کا ذرا برابر احساس نہیں رہتا، اس سے کسی طرح کی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہوتی، وہ کبھی نہیں سوچتی کہ میرا شوہر پیسے لائے گا کہاں سے اور اس کو کتنی تکلیف ہوگی، یہ سب چیزیں اس کے ذہن سے ہٹتی ہیں۔ بس ایک ہی چیز اس کے ذہن میں سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بس وہ ہر کام لوگوں کے خاطر کرتی ہے۔ تو ایسی تمام عورتوں کو آج کے سبق کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور تمام مردوں کو چاہیے کہ اس واقعے کو توجہ سے سنیں اور اپنے گھر میں اپنی خواتین کو سنائیں۔ ایک باپ بیٹا تھا، سفر کر رہے تھے، اتفاق سے ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ اب جب سفر میں نکلنے لگے باپ بیٹا، تو دونوں باپ بیٹے نے گدھے کو اپنی سواری بنایا اور اس پر بیٹھ کر جانے لگے۔ کچھ دور پہنچے تو ایک آدمی کی نظر پڑی، اس نے اس باپ بیٹے کو گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، کیا ظالم قسم کے لوگ ہیں، ایک گدھے پر دونوں کے دونوں سواری کر رہے ہیں، ذرا احساس نام کی ان میں چیز نہیں ہے۔ باپ جو تھا اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، وہ فوراً اپنے بیٹے کو گدھے سے اتار دیا۔ اب خود گدھے پر باپ بیٹھا تھا، جا رہا تھا۔ پھر کچھ دور پہنچا، ایک اور آدمی کی نظر پڑی، اس نے کہا، کتنا سنگدل باپ ہے کہ خود گدھے پر بیٹھا ہے، اپنے چھوٹے بچے کو چلا رہا ہے۔ باپ کے کان میں یہ آواز پڑی، وہ گدھے سے اتر گئے اور اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا، پھر چلے۔ کچھ دور پہنچے تو ایک اور آدمی کی نظر پڑی، اس نے کہا، کتنا بے ادب نالائق قسم کا بیٹا ہے، خود تو آرام سے بیٹھا ہے اور اپنے باپ کو چلا رہا ہے۔ بیٹے نے سنا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، اب بیٹا بھی اتر گیا، گدھے کو انہوں نے چھوڑ دیا اور باپ بیٹا چلنے لگے۔ کچھ دور پہنچے، ایک اور آدمی کی نظر پڑی، اس نے دیکھ کر کہا، کتنے احمق اور بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، سواری بھی ساتھ ہے پھر بھی چل رہے ہیں۔ ذرا بھی ان لوگوں کے اندر سینس نام کی چیز نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھ کر اپنی کتاب میں کہا کہ اب اس کے پیچھے جو چیز بچی تھی وہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ باپ بیٹا گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیتے۔ تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے پڑیں گے، دنیا کو خوش کرنا چاہیں گے، دنیا کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگی۔
دو لوگ خوش ہوں گے تو تیسرا آدمی اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کنکر نکالے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو چھوڑیے، اللہ رب العزت کو پکڑیے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو، میرے رسول مجھ سے خوش ہو، بس اس دونوں کو پکڑیے اور دنیا کو چھوڑ دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی اپنے کاموں میں کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے راضی کروا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ رسول کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کرتے ہیں اور انہی لوگوں میں اس کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو اس لیے ہماری اپنی جو خواتین ہیں جن کی زندگی کا بس ایک ہی لاجک ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ لوگوں کو چھوڑیے، ان کو بھاڑ میں ڈالیے، آپ توجہ اور فکر جو کیجئے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور ان کی خوشنودی کی۔ اگر وہ راضی خوش ہو گئے تو باقی سب لوگوں کو اللہ راضی کر دیں گے، اگر وہ ناراض ہو گئے تو باقی سب لوگوں کو بھی اللہ ناراض کر دیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر دکھلاوے کے بغیر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ چند لوگوں نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ حضرت یہ بہت کہا جاتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اخلاص کے ساتھ عمل کرو، اس کا کیا مطلب ہے اخلاص کا؟ اس کو کسی مثال سے سمجھائیے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، کیا تم نے کبھی کسی چرواہے کو دیکھا ہے؟ بکریاں چرانے والے کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں حضرت ہم نے دیکھا ہے۔ پھر حضرت نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس چرواہے کو نماز کے موقع پر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کو نماز بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو چرواہا نماز کیسے پڑھتا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کے چاروں طرف بکریاں ہوتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو مصلی بچھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اب لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو چرواہا نماز پڑھ رہا ہے کیا اس کے دل میں کہیں پر بھی یہ خیال اور اس کے دماغ میں یہ خواہش موجود ہے کہ بکریاں مجھے دیکھ کر میری نماز کی تعریف کریں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ جہاں پر بھی عمل کرے یہ سمجھ کر کرے کہ مجھے کسی کی تعریف سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اپنا یہ جو عمل کر رہا ہوں میرے اللہ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اسی صفت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے، والقانتین والقانتات، اخلاص کا مظاہرہ کرنے والے مرد اور اخلاص کا مظاہرہ کرنے والی عورتیں، دکھاوا نہ کرنے والے مرد اور دکھاوا نہ کرنے والی عورتیں۔ چوتھی صفت ہے والصابرین والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ سچائی کیا ہے، کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس سے متعلق تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔
اللہ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے نصیب فرمائے، اور ان آیتوں میں جن صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اللہ ان صفات سے مجھے اور آپ کو متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم